دانیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے اگر ہم اس کو کانٹیکسٹ سے پڑھیں 6 آیت سے 10ویں آیت تک، 6 آیت سے 10ویں آیت تک دانیل نبی کی کتاب 3 باب کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے: اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بٹی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکد نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا۔ انہوں نے نبوکد نظر بادشاہ سے کہا: اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ۔ اے بادشاہ، تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ ہم پورے 2 ہفتوں سے خداوند کے مقدس کلام میں سے دانیل نبی کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اور آج اس سے پیش تک ہم 6 آیت پر غور کریں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ میوزک کو خاص طور پر بابل کے اندر اٹریکشن کے لیے استعمال کیا گیا، تاکہ جب لوگ سازوں کو بجتا ہوا سنیں وہ بابل کے اور دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں بھی ان سازوں کو سنیں وہ مورت جو شاہ بابل نبوکد نظر بادشاہ نے نصب کرائی تھی اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں۔ نہ صرف شاہ بابل چاہتا تھا کہ ساری امتیں، ساری زبانیں بولنے والے اس کی مورت کی طرف سجدہ کریں، اس کی خواہش تھی کہ ایک ہی جو مذہب ہے اس کو وہ قائم کرے۔ وہ لوگوں کو ایک مذہب میں لانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے جس اٹریکشن کو استعمال کیا تھا وہ ساز تھے۔ اور آج بھی بائبل مقدس کے وہ لوگ جو پہلے جب تعلیمی اور بشارتی کنونشنیں کیا کرتے تھے وہ آج ہر کنونشن میں 1-2 نامور پرستاروں کو، پیسے لے کر گانے والوں کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس عبادت کی اٹریکشن ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ موسیقی کو سننے کے لیے کھینچے چلے ہوئے آئیں۔ اور کہا گیا کہ اگر اس موسیقی کے اوپر لوگ سجدہ نہیں کریں گے، اس میوزک پر سجدہ نہیں کریں گے، 6 آیت میں تو لکھا ہے کہ انہیں آگ کی جلتی بٹی میں ڈالا جائے گا۔ جو رومی لوگ تھے وہ لوگوں کو مصلوب کرتے تھے جو ان کے مجرم ہوتے تھے۔ جو یہودی لوگ تھے وہ لوگوں کو سنسار کرتے تھے پتھروں سے، اور دیگر جو ملکوں میں بادشاہ تھے وہ لوگوں کے سر قلم کرتے تھے۔ لیکن یہ بابل کے لوگ جو ہیں، یہ جو لوگ ان کے ملکی مجرم ہوتے تھے انہیں یہ آگ میں پھینکتے تھے۔ اگر دیکھیں میرے ساتھ یرمیہ
نبی کا صحیفہ اس کا 29واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یہودا کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لعنتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداوند نے تجھے صد کیا، اور اخیب کی مانت کرے جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا۔ یہ پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی کہ وہاں پر آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ یہاں پر دیکھیں کچھ پریکٹیکلی جو عملی طور پر سٹوری ہے، وہ پرانے عہد نامے کی ان نبوتوں کو آپ نئے عہد نامے میں جہاں پر مکاشفہ کی کتاب ہے وہاں پر جا کر آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ آج میں صرف ایک ہی کمپیریزن آپ لوگوں کے ساتھ صبح بانٹنا چاہتا ہوں، اور وہ کمپیریزن ہے سونے کی مورت، جو ایک تصویر ہے اس شخص کی جو یسوع مسیح کا آنے والے دنوں میں مخالف ہوگا، جسے مخالف مسیح کے طور پر مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی 11ویں آیت سے 18ویں آیت میں پیش کیا گیا ہے، جو کلام مقدس کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اور یہ مورت جس کو 60 بائے 6 کیوبز 6 ہاتھ کے 60 ضربے 6 ہاتھ کے وہاں پر نصب کیا گیا۔ یہ 6 عدد جو ہے یہ ابلیس کا عدد ہے، جس کو مکاشفہ کتاب کے 13ویں باب میں کہا گیا کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنی 666 کی مہر کرے گا۔ یہ انسانی عدد ہے، یہ کم تر ہے، اور یہی وہ مورت جو ہے مسیح کی مخالف ہے۔ جیسے یہاں پر یہوہ کے لوگوں کی مخالف تھی جنہیں وہ سجدہ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے، اگر نہ کیا تو آگ کی بٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ اس مخالف مسیح کی مہر 666 کی مہر آنے والے مصیبتوں کے دور میں اپنے اوپر نہیں لیں گے، انہیں بھی قتل کرنے، مارنے اور رگیدنے کی بات کی گئی ہے۔ اور میرے عزیزو، کہا گیا ہے 666 مخالف مسیح، وہ جھوٹا شخص، وہ کہے گا کہ مجھے سجدہ کیا جائے۔ اگر آپ میرے ساتھ اس کے یہ مارک دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم دیکھیں مکاشفہ کتاب کے 13ویں باب کی 15ویں آیت، ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا۔ یوں مرقوم ہے، مکاشفہ کتاب 13واں باب 15ویں آیت اس طرح سے ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائیں۔ یہ بالکل وہی سملیرٹی ہے، وہی اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے کہ جو لوگ بابل میں اس سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے انہیں آگ کی بٹی میں پھینکا جائے گا، اور یہاں پر جو مخالف مسیح ہوگا آنے والے وقت میں وہ بھی لوگوں کو اپنی پرستش کے لیے قائل کرے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، جب خداوند 1000 سالہ بادشاہی کے لیے ہوگا، تو لکھا 4تھی آیت میں، اور پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور دولت ان کے سپرد کی گئی، اور ان روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی،
اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ 1000 سالہ بادشاہی میں وہ لوگ مسیح کے ساتھ ہوں گے جو نہ بت کی پرستش کریں گے، نہ حیوان کی اس مور کو اپنے ماتھوں پر لیں گے۔ وہ خداوند کے ساتھ ہوں گے تاکہ وہ فرشتوں اور دوسرے لوگوں کا انصاف کریں۔ یہ اعزاز، یہ جو عزت ہے، یہ جو ریگارڈ ہے، یہ جو ریوارڈ ہے، یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو دنیا میں ایمان میں مریں گے، جو ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جو موت سے نہیں ڈریں گے، جو حیوان کی پرستش نہیں کریں گے، جو اپنے ماتھے پر 666 کی مہر نہیں لیں گے۔ لیکن آج کبھی کبھی میں بڑا دکھی ہوتا ہوں جب لوگ بائبل کے اوپر، عقیدے کے اوپر، ایمان کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر پھر جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اور ایمان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگوں کے سامنے ظاہری چیزیں برکت کا اور چیزوں کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کی بنیاد جو بائبلی عقیدہ ہے اس کی طرف لوٹیں۔ آج لوگوں کو اس بات کے لیے ہلایا جائے گا، لوگوں کو ہٹایا جائے گا کہ وہ اپنے بنیادی ایمان سے پھریں۔ لیکن کیا پڑھا ہے ابھی ہم نے 20ویں باب کی 4 آیت میں کہ وہ لوگ یسوع کے ساتھ ہوں گے، دولت ان کے سپرد کی جائے گی جن کے سر ایمان کی خاطر کاٹے گئے ہوں گے، جنہوں نے حیوان کی پرستش نہیں کی ہوگی، جنہوں نے بت کی پرستش نہیں کی ہوگی، جنہوں نے اپنے ماتھے پر چھاپ نہیں لی ہوگی، وہ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوں گے۔ آج ہمیں دیکھ رہا ہے اپنی زندگیوں میں، کیا مجھے اپنے سارے عقیدے کا پتہ ہے؟ کیا میں نجات کو جانتا یا جانتی ہوں؟ میں علم الآخرت کو جانتا یا جانتی ہوں؟ کیا میں جانتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا، یا جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی تو میں کہاں ہوں گا یا ہوں گی؟ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خدا کے سامنے جھکیں۔